اس کے بعد ان یہودیوں نے بڑی ہی اپنی کارستانیوں سے عجیب سی چیزیں پیدا کی ہوئی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی کبھی آتے تھے اور غلط انداز اختیار کرتے تھے. بظاہر اس میں ادب کا اظہار ہوتا تھا لیکن دل ہی دل میں ہنستے تھے اور بعد میں مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نے کچھ مسلمانوں کو بھی اس رستے پہ لگا دیا ہے. آئیے دیکھ سنتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہا کرو. یہ یہودی آ کر حضور کی مجلس میں راعنا کا لفظی مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہم پر توجہ فرمائیے، یعنی بات ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ سمجھا دیجیے، یہ کہتے تھے. لیکن یہ ایسے بگاڑ کے کہتے تھے جس کے معنی بہت برے بنتے تھے. تو جب مسلمان یہ لفظ اپنے صحیح انداز میں بولتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم نے اپنی کو پٹری پہ چڑھا دیا ہے، تو ہنستے تھے. تو اب ایسے الفاظ جن سے گستاخی کا ایک اندیشہ سا بھی نکلتا ہو، بے شک آپ کا ارادہ نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا بلکہ کہا کرو، انظرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیے، توجہ فرمائیے ہم پر، واسمعوا اور سنیے. یعنی وقولوا انظرنا، تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو کہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، ہمیں دیکھیے، یعنی ہم پر توجہ فرمائیے. اور ساتھ ہی فرمایا اللہ نے واسمعوا، اور تم بھی سنا کرو، یعنی توجہ سے سنا کرو کہ ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے دوبارہ پوچھنے کی. پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے یہ کافر تو اے مسلمانوں تمہارے اندر برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ایمان آ گیا ہے وہ کہیں سے ختم ہو جائے، اس میں کوئی کھوٹ آ جائے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یودو نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب چاہے وہ اہل کتاب ہوں، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر کہ تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وہ تو درپے ہے تمہاری خیر کے درپے ہے کہ تمہیں کہیں سے خیر نہ ملے اپنے اللہ کی طرف سے. فرمایا واللہ یختص، لیکن اللہ مخصوص کر لیتا ہے، اختصاص عطا فرماتا ہے برحمتی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد چند اور حقائق ہیں جن کا پر جان بوجھ کر یہودی اور کافر اشکال پیش کرتے تھے اور جان بوجھ کے مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے باتیں کرتے تھے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا ما ننسخ من آیت، اور ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا یا اسے بھلواتے نہیں ہیں، نہ آتے تو اگر ایسا کرتے ہیں نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اور مثلیہا یا اس جیسی. کیونکہ قرآن میں کچھ آیات منسوخ ہوئیں، کچھ حکم آئے، کوئی ایسے جیسے کوئی حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اس کو یہ دوا دوں گا، اس کا یہ اثر ہوگا، جب یہ اثر ہوگا پھر میں اس کو دوسری دوا سے بدل دوں گا. تو اس طرح اللہ کے آیات، اللہ کے احکام بھی اس طرح کچھ تبدیلی سے آتے رہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اللہ بتا کہ ایک بات نہیں کی، اللہ میں پھر اور بات کر رہا ہے. تو فرمایا مثلا شراب کا حکم ہے، وہ اللہ نے بتدریج نازل کیا. پہلے اس کا یہ حکم کیا کہ اچھی چیز، کچھ فائدے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہیں. بعد میں فرمایا گیا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو پھر شراب سے دور رہا کرو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آیا کرو، اور بالآخر اسے حرام قرار دیا. تو اسے تدریجاً، تو اس طرح یہ منسوخ ہوتی ہیں آیتیں. تو فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، اور ننسیا یا اسے بھلاتے، نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور مثلیہا یا کم از کم اس جیسی. الم تعلم، تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یقیناً اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے پاس تو آسمانوں اور زمین کا اختیار ہے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی کوئی سہارا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہدایت دی جا رہی ہے. فرمایا ام تریدون، یا تم لوگ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئلا جیسے سوال کیے گئے، پوچھا گیا، مطالبے کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل پہلے. گائے والا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے. تو یہاں
کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جس نے کفر کو بدل دیا بالایمان، ایمان کے بدلے، جس کے بارے میں ایمان کے بدلے کفر کا فیصلہ ہو گیا اور اس کو وہ مل گیا، یعنی ایمان کی جگہ کفر، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان کے بدلے جس نے کفر کو چاہا، فقط ضل، تو ایسا شخص گمراہ ہو گیا سواء السبیل، سیدھے رستے سے۔ تو ایسی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کئیوں نے چاہا، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو واپس کر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفار کی حیثیت تمہاری ہو جائے۔ یہ تو بڑے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تمہیں دوبارہ اپنے کفر کی طرف لے آئے۔ حسدن، یہ حسد کی وجہ سے ان کے اندر یہ خواہش ہے، من عند انفسہم، جو ان کی طرف سے آتی ہے، من بعدی، جبکہ اس کے بعد کہ ما تبینہ، کہ واضح ہو چکا ہے، لہم الحق، ان کے لیے حق۔ خود تو اپنی توفیق نہیں انہیں ایمان لانے کی، ان کی خواہش ہے کہ تم بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ آؤ، یہ ان کی خواہش ہے۔ لیکن اس کا بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ غصہ کرنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ فاعفو، تم معاف کرو، انہیں معاف رکھو، وصفحوا، درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اپنا حکم لے آئے، یعنی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے یا ان پر اللہ نے کوئی عذاب مسلط کرنا ہے، اللہ کا جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک معافی اور درگزر کا معاملہ رکھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، یاد رکھو کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، تم اپنے لیے جو بھی آگے پیش کرتے رہو گے، تَجِدُوهُ، اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے، یعنی یہودیوں کا بھی یہ معاملہ ہے، کہتے ہیں لن يدخل الجنت، کوئی داخل نہیں ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر من کان یہودن او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، نصارہ میں سے ہوگا۔ تو یہ آپس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو کہیں کہ بھائی تمہارا دین کوئی دین نہیں ہے، یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ اگر جنت میں جانا ہے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں۔ قل، فرمائیے، ہاتو برہانکم، تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھلا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا چہرہ، اپنی ذات کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، اللہ کے آگے جھکا لیا، وہو محسن، ایسی حالت میں کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہو، احسان کی روش پر ہو، فلاح اجرہ، تو ایسے بندے کو اجر ملے گا، معاوضہ ملے گا، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت کی زندگی انہی کو ملے گی۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے آپس میں یہ ایک جوڑ بنایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، دوسری طرف ان کی آپس میں یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کے بدلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کہتے ہیں ارے تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تم غلط ہو۔ فرمایا وقالت الیہود، اور یہی یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین بے بنیاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، بنیاد تو ہے۔ کذالک قال الذین، فرمایا اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، اس سے مراد مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا مشرکین کا بھی مثل قولہم، ان جیسا قول ہے۔ فاللہ یحکم، بے شک تو اللہ ہے جو فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، کون بے بنیاد ہے، کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون باطل ہے، کون حق ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ فیما کانوا، اس بارے میں جو کانوا فیہ یختلفون، جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے تھے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب یہ مشرکین مکہ کی بات آ رہی ہے، اور معاملہ اب جو آیات کا اب جو مضمون ہے وہ اب کعبۃ اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ فرمائے ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو منع، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے،
کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو اور حضور کو خانہ کعبہ کی سے روکا تھا، اس کے آگے رکاوٹ بن گئے تھے۔ فرمایا ممانا مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر ہوتا اسمہ، اس اللہ کے نام کا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس نے وسعی فی خرابیہا، اس کی بربادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کی آبادی یا مسجد کی آبادی یا مساجد کی آبادی تو ہوتی ہے اس میں ذکر کرنے سے، جو اس میں ذکر کرنے والے اور اس میں عبادت کرنے والوں کو مسجدوں سے بھگائے، مسجدوں سے دور کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس نے تو مسجدوں کو بیابان کر دیا۔ اولئک ما کان لہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے ان یدخلوہا، کہ وہ خود داخل ہو سکے اس میں، الا مگر خائفین، خوف رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے جب تم مسجد میں داخل ہو، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کے حضور میں پیش ہو تو اس کا جلال تمہارے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس سے الٹا لوگوں کو خود بھی بے دھڑک جاتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے گھر کی کے صحن میں کھڑے ہیں، یا ایسے لوگ جو اللہ کے گھر کے آگے دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرتی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھو سب کچھ اللہ کا ہے، عبادت کرو، جو اللہ رخ تمہیں بتا دیں بس اس پر کرو، باقی تمہارے دماغ سے اپنے عقل سے یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ کا رخ عبادت اس رخ پہ کرنی چاہیے یا اس رخ پہ کرنی چاہیے، یہ کوئی تمہارا اختیار نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں جس کسی طرف تم توجہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں اللہ ہی کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تو وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے، اب ان کفار میں سے ایک گروہ جیسے عیسائی ہیں کہ انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدن، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، ایسے یہ تو ایک عیب ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تو مالک ہے، والد نہیں ہے۔ بل لہو، بس پہ بلکہ اسی اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اس کے آگے تو فرمانبردار ہے۔ بدیع السماوات، وہی تخلیق کرنے والا، وہی اپنے نئے انداز میں بغیر نمونے کے السماوات، آسمانوں کی تخلیق کرنے والا ہے، والارض، اور زمین کے۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب بھی اس نے کوئی فیصلہ کیا امراً کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، وہ تو بس کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فَيَكُن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین مکہ، انہوں نے کہا لولا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، کیوں نہیں ہم سے گفتگو کرتا اللہ، کہ ایسے لوگ جو ان جیسے کوئی بھی جو لا علم ہے، دین کے علم سے بے بہرہ ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، او تأتینا آیا، یا ہم پر کوئی آیت آئے۔ کذالک، فرمایا اسی طرح، قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی کہا تھا، مثل قولہم، ان جیسی بات کی تھی، تشابہت قلوبہم، ان سب کافروں کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات، ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں، بات کھول کر رکھ دی ہے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بے شک آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن، آپ کی حیثیت بشیر کی بھی ہے، و نذیرن، اور نذیر کی بھی ہے، آپ اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کام کے عوض اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور جو بد عمل لوگ ہیں ان کے بد انجام سے بھی باخبر فرماتے ہیں۔ ولا تسالو، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ نے انہیں اچھا برا جو انجام ہے، سارے حقائق جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے تھے آپ نے ان کو بتائے ہیں۔ اب باقی رہا ان کا معاملہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جہنم میں جاتے ہیں، تو حضور اس کے مسئول آپ نہیں ہیں، آپ سے اس بارے میں اللہ نہیں سوال کرے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا فرما دی۔
باقی رہ گیا کہ یہ لوگ مطمئن کیوں نہیں ہوتے، تو اس کا جواب دیا کہ ولن ترضى عنك اليهود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود ولن نصارى، اور نہ ہی نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ تتبع آپ فالو نہ کریں ملتہم ان کے طور طریقوں کو، ان کے طور طریقوں کو فالو کریں تو یہ راضی ہوں گے، ورنہ یہ راضی نہیں ہوتے۔ قل، ان کی اس خواہش کے جواب میں فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، یقیناً اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہوا وہی ہے الہدا ہدایت، اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہاری منشا، تمہاری خواہشات، تمہارے طور طریقے رہنما نہیں ہیں کسی کے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے حضور کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے فالو کیا اہواءہم ان کی خواہشات کو، بعد الذی اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس من العلم علم، قرآن کی آیات، اس کا علم آپ کو آ گیا، اس کے بعد اگر پھر ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ما لکا تو نہیں ہے تمہارے لیے، من اللہ اللہ کی جناب سے، من ولیٍ کوئی سہارا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، یتلونہ ان کا حق یہ بنتا تھا، اور جن کو اب ہم نے قرآن دیا ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کی تلاوت کریں، حق کا تلاوت ہی جو اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو جن کو کتاب ملتی ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ دعوے جو ہے نا کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، فلاں پر ایمان ہے، یہ محض دعوے ہیں۔ ہر دعویٰ اپنی دلیل چاہتا ہے۔ قرآن پر ایمان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا حق ادا کرو، اس کی جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو آگے پھیلاؤ۔ فرمائے وَمَن یکفر بہ، اور جس نے اس کا کفر کیا اللہ کی کتاب کا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارہ والے ہیں، ناکام ہیں۔